رحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ نجوم الہدى واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود و سلام، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ نہایتی وجب الاحترام مت المقام پیر طریقت رہبر شریعت صوفی بصفا پیر صوفی عنایت شاہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکات مولا علیہ اور صاحبزادگان اور مہمانان گرامی قدر اور معزز سامعین حضرات، خالق کائنات کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید اس وقت الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوبصورت تقریب سعید میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے۔ یقیناً ایسی تقریبات ہیں وہ الحمدللہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا بہترین راستہ ہے۔ یقیناً جن عظیم لوگوں کے دن منائے جاتے ہیں، یاد منائی جاتی ہے، تذکرہ ہوتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار بیان ہوتا ہے، ان کے ملفوظات و ارشادات کا ذکر ہوتا ہے، پھر الحمدللہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کا، پیار کا، نسبت و ارادت
اتباع کا رشتہ جوڑنا، ان کا ہو جانا اور ان کی اتباع کرنا الحمدللہ یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم لوگوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں، فرمانبرداری کی صورت میں اور ان کی سیرت و کردار کی یعنی اتباع کی صورت میں نسبت و ارادت کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے ٹائم کی پابندی کے بارے میں، الحمدللہ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ جس شخص نے بھی وقت کی پابندی کی ہے الحمدللہ وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوا ہے۔ اور میں فقط آج نہیں، اس سے قبل الحمدللہ متعدد بار، کثیر بار الحمدللہ اتنے جمعے ہو چکے ہیں اس موضوع کے، اور ہر جز پر میں 4 جمعے پڑھاتا ہوں اور ہر جز کا الگ نام ہے۔ پھر اس پر قرآنی آیات کا انتخاب کرتا ہوں، نبی پاک کی حدیثوں کا انتخاب کرتا ہوں، صحابہ کرام اولیاء کے اقوال، ملفوظات و ارشادات وہ اس میں 2-4 میں شریک کرتا ہوں۔ وہ اتنا بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے اور لوگ میرے جانے سے پہلے آئے ہوتے ہیں، نوجوان طبقہ آتا ہے، اس میں اصلاح بھی ہو رہی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، سبق بھی مل رہا ہے، درس بھی مل رہا ہے، دعوت فکر مل رہی ہے، اس میں ایک درد، ایک فکر، اس میں خیر خواہی کا جذبہ وہ پیدا ہو رہا ہے۔ روزمرہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ ان جزیات کا بڑا خاص تعلق ہے۔ کیا خاص تعلق ہے؟ اس کی مناسبت سے الحمدللہ میرا موضوع چل رہا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تیری یہ مہربانی ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے تو نے ہمیں پسند کر لیا ہے۔ ہم اس کے قابل نہیں ہیں کہ ہم کچھ کہہ سکیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جسے چاہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پسند فرما لیتا ہے۔ تو جو اس کی پسند میں آ جائے، کیا جو اس کی پسند بھی آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ پسند کرنے کے بعد پھر اسے نوازتا ہے، سرفراز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر عنایات ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا راستہ ہموار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد عطا فرماتا ہے، پھر اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ تو جب آدمی دیکھیں یہ عرس مبارک ہو رہا ہے، اب اس مبارک کا کرنا، لوگوں کا جمع کرنا کمال نہیں ہے، عرس مبارک بھی ایک پیغام ہے۔ کیا عرس مبارک سالانہ تقریب کسی ولی کامل کی منانا یہ ایک پیغام ہے؟ کیا یہ ایک پیغام ہے؟ فقط عرس ہمارے پر لوگوں کو جمع کرنا، لنگر سی کا پکانا اور لنگر سی فقط کھانا ثواب کی نیت سے، محبت کی نگاہ سے، پیار سے، اب یہ فقط یہاں تک بات محدود نہیں ہے۔ اصل میں عرس مبارک ہو یا کوئی اور محفل ہو، کوئی تقریب ہو، درس کی صورت میں ہو، میلاد کی صورت میں ہو، تو لوگوں کا جمع کرنا کمال نہیں ہے۔ حج عمرہ یہ کمال نہیں ہے کہ وہاں فقط طواف ایک گنتی کا نام ہے، نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ عمرے میں نے اتنے کر لیے ہیں یہ گنتی کا نام نہیں ہے، میں نے اتنے حج کر لیے ہیں گنتی کا نام نہیں ہے۔ حج بھی مقصد ہے اور عمرہ بھی مقصد ہے، طواف بھی مقصد ہے، سحری بھی مقصد ہے، افطاری بھی مقصد ہے، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا، اس میں بھی راز ایک حکمت ہے، فلسفہ ہے۔ عرس مبارک منانا ایک فلسفہ ہے، حکمت راز ہے۔ وہ اب خدا کی قسم اگر وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے، اگر وہ ہمارے علم میں آ جائے، پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہمارے لیے درس بھی بنتا ہے، سبق بھی بنتا ہے، فکر بھی بنتا ہے، درد بھی بنتا ہے، دعوت فکر وہاں سے ملتی ہے۔ سالانہ عرس مبارک پر آنے والے جو لوگ جو شائقین ہیں، اب ان کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ پھر اگر اسی ولی کامل جس کا عرس منایا جا رہا ہے، اگر ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی زندگی کے ارشاد، ملفوظات اگر فقط وہی بیان کر دیے جائیں، پھر آنے والے لوگ جو ہیں، جو عقیدت مند ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، پھر اگر ان میں سے فقط ایک کی ارشاد اور ایک کی قول اگر یاد رکھ لے، ذہن نشین کر لے، اس پر عمل کرے، الحمدللہ المرء مع من احب الیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو
اسی کا ساتھ ملے گا. تو فرق ان ولیوں کے ملفوظات و ارشادات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی. اتنی بات کرنے کے بعد آگے ایک اور جملہ فرمایا. کس نے؟ باب مدینہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی گفتگو کرنے کے بعد آگے ایک بڑا خاص جملہ فرمایا اور کہ بڑا سننے والا ہے. فرمایا اہل علم. کیا جہل کی بات نہیں کی. اہل علم روایت کرنے میں تمہیں زیادہ نظر آئیں گے. اہل علم بکھیرنے میں تمہیں زیادہ نظر آئیں گے. اہل علم کو پھیلانے میں اشاعت کرنے میں تمہیں بہت زیادہ نظر آئیں گے. یہ حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لوگ کہتے کہ یار فلاں کے پاس کوئی علم ہے, کوئی وہ تقریر کرتا ہے, کوئی وہ خطاب کرتا ہے, کوئی وہ واز کرتا ہے, یا کوئی علم پڑھا رہا ہے, اس کے پاس علم سمندر جیسا ہے. باب مدینہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے, میری بات سنو, ایسے لوگ تمہیں بہت زیادہ نظر آئیں گے. ایسے لوگ تمہیں بہت زیادہ نظر آئیں گے. لیکن علم, روایات, قرآن اور حدیث کے نگہبان. کیا لفظ بولا ہے؟ نگہبانی کرنے والے. کیا مطلب؟ عمل کرنے والے. کیا مطلب؟ اپنانے والے. کیا عملی جامہ پہنانے والے. کیا مطلب؟ اپنے اوپر لاگو کرنے والے. جو کہہ جائیں اس کے مطابق چلنے والے تھوڑے نظر آئیں گے. علم پھیلانے والوں تمہیں زیادہ نظر. یہ حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج ہر مکلف اور ہر نعت خواہ اور لوگ کہتی بس نانا حیدری تک رہ جائیں, علی کرنے تک رہ جائیں. نہیں محترم, اگر فقط ایک آدمی بھی عمل ہو اور علی کرنے تک محدود رہ جائے, نانا حیدری تک رہ جائے اور لوگوں کو کہتے ہیں علی کا جب تک ذکر نہ کیا جائے, میری نعت, میرا خطاب, میری نقابت قبول نہ ہو, تو پھر عمل رتی بھر نہ ہو, تو پھر باب مدینہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی روح پکار کر کہتی ہے, لوگوں میں علی وہ ہوں جو نبی نے کیا کر کے دکھایا اور حکم کیا, وہ تو ہم نے عمل کرنا ہی تھا. کیا جو کیا کس نے؟ آقا علیہ السلام نے. بڑی بات قابل توجہ ہے. فرماتے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام نے کیا تو نبی کی ادا ہے. جو نبی نے عمل کیا, فعل کیا اور حکم کیا, وہ تو ہم نے کرنا ہی تھا. لیکن قربان جائے, یہ وہ غلام ہے, یہ وہ صحابہ ہے, یہ محمدی یونیورسٹی کے وہ طالب علم ہے, یہ نبی کے وہ عقیدت مند ہے, یہ نبی پہ تن من دھن قربان کرنے والے وہ ہستیاں ہیں کہ جو نبی نے کیا, حکم کیا, وہ تو انہوں نے کر کے دکھایا. لیکن خدا کی عزت کی قسم کتابیں اٹھائے, ایون تو وہ بھی کر کے دکھایا کہ جو نبی نے کیا, حکم نہیں کیا, بس کسی صحابی نے کر کے دیکھ لیا. قربان جائے, نبی نے حکم کیا یا نہیں کیا, صحابی نے وہ کر کے دکھا دیا. یہ کہتے ہیں صحابہ کو. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں. انہی میں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کے افعال, آپ کے اعمال, اگر زندگی اٹھا کے دیکھو نا, ساری زندگی, تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کون ہستی ہے؟ قربان جائیں, ان کی ہر ایک ادا میں سے نبی کی ادائیں نظر آتی. کیا اب دیکھیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ پیغام جو میں نے بھی آپ کو دیا ہے یاد رہے گا. تو جب نبی کا نام سنے یا پڑھے, اگر تم تو سلام نہ پڑھے تو میرا یقین ہے تمہیں ضرور یاد آؤگا. اور 2017 کا سالانہ عرس مبارک مئی کی کتنی ہے؟ 26 مئی 26 2017 کے موقع پر, اس طریقے پر سالانہ عرس مبارک کی تقریب کے موقع پر جو میری زبان سے ایک پیغام نکل رہا ہے اور آپ تک پہنچ رہا ہے, میرا یقین ہے کہ آقا علیہ السلام کا نام سنتے پڑھتے, اگر تیری زبان پہ درود و سلام نہ آئے تو میرا یقین ہے کہ یہ دن تمہیں ضرور یاد آئے گا. اور اگر تم نے یہ کام کر لیا, عادت بنا لی, معمول بنا لیا, روٹین بنا لی, عادت بنا لی, تو جو عادت پڑ جائے وہ جلدی عادت جاتی نہیں. آدمی عادت سے مجبور ہوتا ہے. تو خدا کی عزت کی قسم, آج 2017 26 مئی کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر یہ پیغام دامن میں
باب مدینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. یہ سبق نہیں، بولیے یہ سبق نہیں، یہ درس نہیں ہے، یہ دعوت فکر نہیں ہے، یہ درد نہیں ہے. کیا یہ آنے والے وقت میں اس پر عمل کر کے کامیابی کا راستہ نہیں ہے؟ کیا اس کی بات میں سرخر ہونے کا بے تکلیف راستہ نہیں ہے؟ خوبصورت منظر وہ آپ کو پتہ نہیں بتایا. باب مدینہ کے موقع نے ایک منظر کا پتہ بتا دیا، ایک منظر کا اشتیاق پیدا کیا، ایک منظر کو حاصل کرنے کے لیے طلب پیدا کر دی. فرمایا اگر اس منظر کو تم نے پا لیا تو میں علی کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ ہو، پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. رب خود کہے گا بتا میرے بندے تیری رضا کیا. رب خود پوچھے گا. ضرور یہ نہیں ہے کہ تو اگر میاں صاحب کو یہ کہے میاں صاحب میں آپ کا غلام، کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ تو شاہ صاحب کی مزار پہ جائیں، مزار پر انوار پہ کھڑا ہو کے کہے حضرت صاحب میں آپ کا مرید آ گیا، خدا کی قسم میرا بھی جملہ سن لے. کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ نہیں یہ ہے کہ تیری صورت، تیری شکل، تیری سیرت، تیرا کردار، تیرا تعلق، تیری نسبت، تیری اتباع، تیری محبت، تیرا آنا جانا، تیری خدمت اتنی کمال ہو جائے کہ تو وہاں بھی تو ہو. یہ سب پہلے کہے ہمارا غلام سید بادشاہ کی قبر پہ تو حاضری دے. تیری شکل، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا کردار ان کی زندگی کے مطابق زندگی کا گزارنا اتنا کی پڑی ہو تو پھر وہ عادت قبر میں بھی نہیں جائے گی. آقا کو دیکھتے ہی تیری زبان پہ ایک جملہ جاری ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا اگلا جملہ بھی سن لے. حضرت عمر فاروق، کیا حضرت نام لے حضرت عمر فاروق آپ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہے، وہ راوی ہے. تو فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی تمہیں تو کسی کونے میں، تنہائی میں، خلوت میں، کسی کونے میں، کسی علاقے میں اگر وہ دل میں بھی کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ، یہ لفظ ملائے اس نیت سے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نیت سے ملائے کہ مجھے راضی کرنے کی نیت سے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب نیتی پڑھتا ہے تو میں اس کی خاطر مسکراتا، ہائے 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 میں اس کے لیے مسکراتا ہوں. ہائے کو ساری دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کی عظمت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں یہ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ جو نبی نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. عمر فاروق راوی ہے. ہم نے یہاں پڑھا، یہاں سوال عثمان کی تقریب ہے، اس پنڈال کے نیچے، اس سامیانے کے نیچے ہم نے پڑھا اس لیے پہ کہ آقا خوش ہو جائے. میرا یقین ہے ہم پڑھ رہے تھے آقا مسکرا رہے تھے، آقا سب مسکرا رہے تھے پر نظر نہیں آ رہے تھے. اگلا بھی پیغام سن لیں، آج پیغام یاد کریے انشاءاللہ، خصوصی پیغام یاد کریے کیونکہ حضرت صاحب ہیرے موتی میں لکھے ہوئے، ہیرے موتی، اس ہیرے موتی پر کئی بڑی گفتگو ہوئی ہے. میں یہاں سالانہ اس بارکوں میں یہ ہیرے موتیوں میں سے میں نے بڑے بڑے ہیرے بکھیرے ہیں، نہیں بات ہیرے کیونکہ ہیرے موتی لکھنے والے حضرت صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی. اور کوئی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو حضرت صاحب کی میرے پاس سے ڈسکس ہوتی ہے بغیر اس معاملے میں. میرے پاس کئی مرتبہ وہاں جاتے ہیں ملنے کے لیے، پھر وہاں جا کر ملی ایک بات میرے سامنے آئی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ اور کئی الحمدللہ اپنے موقف ہوتے ہیں جو حضرت صاحب سے ملتے ہیں اور اسی میں کامیابی ہے. وہ ہیرے موتی جو لکھے ہوئے نا وہ لکھنے تک موجود نہ کرو. خدا کی عظمت کی قسم ایک ہیرا موتی دل کی تختی پہ لکھ لو، پھر وہ دو قادروں میں لپٹ کر جب قبر میں جاؤ وہ ہیرے موتی پر عمل بھی ہو، دامن میں بھی ہو، قبر میں جائے آقا جاتے فرما دے یہ تو میرا غلام آ گیا. ضرور یہ کیا وہ فقط ایک طرف بنا کر وہ ایک جناب وہاں بورڈ بنا کر لگا دیے، ایک ہیرے موتی پر نظر تو بناؤ کہ ایک ہیرے موتی کے اندر خدا کی قسم میں موتی کا پھیر دیے ہیں اور ان موتی کی پتہ قدر کا بولی ہے. بتاؤ پہلے کون سن لے، پہلے کون سن لے. حضرت علی شیر خدا حیدر قرار بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا کون سننے، کون سننے والا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا
किसी चीज की कदर जिंदगी में 3 बार नहीं हो। क्या जिंदगी को तरसोगे? अज्जलू में आकर की हदीसें पढ़ो। अज्जलू इस सलाह पे कबलन मौत, अज्जलू इस तौबा पे कबलन मौत। खुदा की कसम तंदुरुस्ती की कदर होगी जब बीमारी लग जाएगी, जिंदगी की कदर होगी जब दुनिया से चला जाएगा। हाँ हाँ, ये बातें मामूली है, समझो, ये बड़ी कीमती बातें हैं। पूरी कायनात नहीं, अरबों कायनातें भी अगर सर्फ कर दो इन बातों पर, ये बातें कभी नहीं मिलेगी। इन बातों की कदर कब होगी? जब सारे बेवफा वापस आएंगे तन्हा अकेला, तो कब्र में उतरेगा, तेरी कब्र को बंद कर दिया जाएगा। या तेरी हुक्म क्या है, तेरी क्या हैसियत है घर में? बीवी तेरे पास हो, बच्चे तेरे पास हो, घर वाले तेरे पास हो, तेरे के पीछे लग कर तू अज़ान करके मस्जिद न जाए, न नमाज पढ़े, न रोजा रखे, तू फिर हलाल न करे, उनके लिए हराम कमाए, जनाब जी भर के कमाए उनके लिए, फिर उन्हीं में रहकर तू हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, सारे तेरे साथ प्यार कर रहे हैं। खुदा की कसम, ये प्यार करने वाले सब लालची है, ये सब दमा परस्त है, ये मफाद परस्त है, ये फकत तुझसे मफाद चाहते हैं। ये ओछली करने वाले जो ही तेरी रूह निकले, जो ही तेरी रूह निकले, उसी वक्त उन्होंने खुदा क्या करा, तुम भी करो। क्या तूने कमा कमा के पता नहीं क्या कर दिया औलाद के लिए? बंदा कहता नहीं, बड़ी बात मेरे सुनने जबान पे आ गई है। बंदा कहता नहीं कारी साहब, मैंने जिंदगी में बड़ा कुछ कर दिया है, 4-5 बेटे हैं जी, उनके लिए पराजे तैयार कर दिए हैं, मार्केटें बना दी हैं, सबको मैंने तकसीम कर दिया है, अब मेरी औलाद को कोई कमियां नहीं है, कोई कमी नहीं आएगी, जनाब ये कर दिया वो कर दिया। मतलब बिल्कुल ठीक है। जब वो मरा, 4 पे जनाब जनाजा में पड़ी है, सारे बेटे पीछे खड़े हैं, एक बेटे को नमाज जनाजा की दुआ नहीं है। मेरे दोस्त मुझे ये बता कि तूने क्या पलाजे जाने, क्या मार्केटें बनाई औलाद के लिए? क्या बनाया? क्या बनाया तूने? तूने कुछ नहीं बनाया, तूने कुछ नहीं बनाया। अगर बनाया होता तेरा बेटा खुदा के जाता। मौलियों की ड्यूटी नहीं है कि ये ज्यादा पढ़े, बच्चे पैदा हो तो नहीं ये पढ़े, ये मौलियों की ड्यूटी नहीं है कि तुमने हर काम की ड्यूटी जिम्मेदारी मौलवी साहब के लगा दी है। कमाल ये है कि बच्चा पैदा हो, खानदान का सरबराह बच्चे के कान में अजान पड़े। कमाल ये है कि फौतगी हो जाए, सरबराह नमाज जनाजा पढ़ाए। कमाल तो ये था, कमाई तो ये थी, दौलत तो ये थी कि एक बेटा आगे बढ़ता कहता लोगों मेरे बाप ने मेरे पर मेहनत करवाई है, मैं इंशाअल्लाह अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ाऊंगा। दोस्तों, जिंदगी बड़ी तेजी से गुजर रही है। मैं आज 26 मई 2017 के समारोह समारोह के मौका पर आज एक पैगाम की सोच में पूरी कायनात के हालत कर रहे हैं। सुनिए, बड़ा खास जुमला है, उलमा की बात का दर्ज किया है, मशाइख की बात का दर्ज किया है, इल्म की बात का दर्ज किया है कि ये तोहफा क्या नबी रसूल की बारगाह से मिला? क्या ये बाप ने तोहफा दिया बेटी को? नहीं, ये तोहफा किसने दिया है? खालिक के कायनात ने दिया। ये तोहफा है, ये डिग्री है, ये ओहदा है, ये फजीलत है, ये करेब है, ये अरूज है, ये बुलंदी है, ये कदर मर्तबा है, ये मकाम और मर्तबा है जो मेरे आका सब की बेटी को मिला है, बेटी को मिला है। जब मैंने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अरे मौला हुक्म क्या है? जरा जल्दी पहुंच, मेरे महबूब सलाम को जाकर मेरे सलाम कहो और साथ कहो कि तेरी बेटी के लिए मैंने एक तोहफा भेजा है, एक ओहदा भेजा है कि तेरी बेटी तमाम दुनिया औरतों की सरदार है। मैं सवाल ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये तोहफा मिला किस बिना पे? क्या तोहफा मिला किस बिना पे है कि आकर सबकी छोटी बेटी, बाकी 3 बेटियों को क्यों नहीं मिला? क्या हम कहेंगे कि बाकी 3 बेटियां बेअमल थी? तो इलाका की बाकी 3 बेटियां बेअमल थी? ना ना, बड़ी अमल थी। लेकिन इस बेटी का अमल बड़ा कमाल था। वो क्या था? हज़रत आयशा तो सभी का सारे कहो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो फरमाती मैं अम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 3 या 4 बीवियां आकर सबकी बैठी थी। अचानक दूर से साहबजादी आ रही है जिनका नाम है हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो आ रही है। तो हज़रत आयशा सदीक़ा फरमाती रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम अपनी गुफ्तगू कर रही थी, आपने गुफ्तगू को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। क्या गुफ्तगू को तर्क किया? मुतवज्जो हो गई बेटी की तरफ, बेटी है ना, वो
फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला ने देखना शुरू किया ना तो हजरत उम्मे सलमा बोली, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला जो वाक़या करबला तक भी जिंदा थी, क्या वाक़या करबला तक वो डबिया मिट्टी वाली किसी और को नहीं लाकर दे सकते थे ना, लेकिन इल्म नबुव्वत ने देखा कि उस वक्त तक मेरी कोई रफीक हयात जिंदा नहीं रहेगी, जिंदा होगी मेरे आका को इतना भी इल्म है कि मेरी बीवी कौन जिंदा रहेगी। आया है पर मैं बात कर रहा था, ये कहीं और मौजूद छिड़ जाएगा, बड़ी खास बात कर रहा था कि हज़रत उम्मे सलमा फरमाती रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरी ये सारे पैगाम आपके लिए सलाना उर्स के मौका पर ये मेरी किस्मत है, नबी साहब ने मुझे हुक्म कर दिया है, आज ये रब का करम है, तुम्हारी भी किस्मत है, मेरी भी किस्मत है कि इस मौके पर मैंने आना था और मेरी जुबान से जो रब को मंजूर था वो आज निकलना था। सुनिए मेरा इस्लाम ने फरमाया मुख परेशान है, मैं मेरे बाजार में जुआ पढ़ाता रहा, दुकानदार कहते नहीं देखिए जी मेरी जहाँ दुकान है, लोग आगे तक कपड़े तान लेते हैं, मेरी जो दुकान है वो छुप जाती है ना, तो बिल्कुल एक नंबर नहीं, नंबर एक, नंबर दो, एक बाजी की लाना है जी, आपा ने की लाना है जी, खालिद की लाने, मैं कहा क्या हो गया, नमाजें भी पढ़ो, रोजे भी रखो, दीनदार भी बनो, इतना यकीन टूट गया, खुदा की असमत की कसम उठाकर कहता हूँ ये गारंटी मेरी तरफ से नहीं है, ये जमानत ये गारंटी तेरे नबी की तरफ से है, या नबी का कलमा छोड़, या नबी की बात पे यकीन कर, मैं कह रहा हूँ ये कलमा छोड़ दे, जा किसी और का कलमा पढ़। सुभान अल्लाह ने फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से पहले, तखलीक से 3000 साल पहले क़यामत तक आने वाले हर इंसान की रोजी रब ने लिख दी है, न थोड़ा मिलना है ना ज्यादा मिलना है, न पहले मिलना है ना बाद में मिलना है। आका ने सामने फरमाया रिस्क से क्या बोलिए, रिज़्क़ बंदे को ऐसे तलाश करता है जिस तरह मौत बंदे को तलाश करती है। हाय हाय, सरकार ने फरमाया सुनो कसम उठाई, यार नबी कसम उठा रहा तो किसी खास बात में कसम उठाए तो नबी कसम उठाए, तो मैं नफ्सी का याद ही मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, पूरी दुनिया भी मिल जाए एक टका भी नहीं छीन सकते। मेरी बात सुन ली, एक सैयद बादशाह के बारे में क्या दिल के सलार उस्मान के मौके पर तुम पहुंचे हो ना, इनके बारे में मैंने पढ़ा है कि इनके पास मियाँ खानदान भी आता रहा, क्या इनके पास मियाँ खानदान भी आता रहा है, बड़ी बड़ी बलावा आती रही, बलावा आती रही है, पर शाह साहब को किसी चीज की परवाह नहीं थी, इनकी परवाह थी। हाय हाय हाय, बाबे मदीना का फिर मुझे कौन याद आ गया, क्या मैं बातें आपको सुनाऊं, एक अजीब सी कफियत हो गई है। बाबे मदीना फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला हो, जब तेरा यकीन हो जाए, क्या बोलिए, जब तेरा यकीन हो जाए कि रब तेरे साथ है, हाय हाय, जब तेरा यकीन हो जाए, सुनो, जब तेरा यकीन हो जाए कि रब तेरे साथ है, फिर बाबे मदीना बोले रज़ी अल्लाह तआला हो, फरमाया खुदा की कसम, फिर क्या फर्क पड़ता है, कि कौन कौन तेरे खिलाफ है। हाय नहीं मांगा नहीं, तलब नहीं किया, और कमाल ये नहीं है, ये भी सुन लो, मैं ये भी बात कर देता हूँ, कमाल ये नहीं है कि पीर खुद कहे, कमाल ये है कि मुरीद को पता हो कि यहाँ क्या हो रहा है। हर एक को आखिरत की याद है, हर एक को फिक्र है, क्या बोलिए, हर एक को फिक्र है, क्या कि जो चला जाना है। मैं फिर एक बात कर दूं, क्या करूं, बाबे मदीना फरमाते जो खा गए वो उड़ा गए, क्या जुमले भुला कसम, जुमले में बड़े बहुत ज्यादा कह गया हूं, जुमले मेरे मुंह से बहुत ज्यादा निकल गए हैं, मतलब याद रह जाना रहे, थोड़े से वक्त में गुफ्तगू मेरी बहुत ज्यादा हो गई है, अभी मैं कुछ कहा नहीं, अभी कुछ तो बातें मैं और कर रही हूँ, बाद में आपसे इजाजत चाहूंगा। बड़ी खास बात है, मेरी 12:30 तकरीर शुरू हो जाती है, लेकिन मैं अभी इंशाल्लाह आपको थोड़ा और टाइम देना है, फिर इसके बाद खिताब शुरू होगा इंशाल्लाह। मैं कुछ अर्ज कर रहा था, बाबे मदीना फरमाते रज़ी अल्लाह तआला हो कि जो खा गए
اڑا کے کریں جو کھا گئے وہ اڑا کے، جو چھوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو کھا گئے میری اگر نہیں یاد ادھا گھنٹہ سوچو میں بیٹھا رہا آپ جو بھی ہوں رہ گئے تو ادھا گھنٹہ سوچ رہا کی کیا ہے، میں بھی بیٹھا رہا سوچو تو ادھا گھنٹہ سوچ رہا پکا دوا کی کیا ہے، جو کھا گئے جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو چھوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، آگے بھی چھوڑ گئے، جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو توڑ گئے وہ چھوڑ گئے۔ پھر قسم اٹھائی اور میں خدا کی قسم جو اس کے لیے دے گئے وہ لے گئے، جو اس کے لیے کیا جو اس کے لیے دے گئے وہ لے گئے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو بندوں کو میں نے پوری زندگی پوری دنیا میں تلاش کیا ہے مجھے نہیں ملے۔ کتنے؟ دو بندے ساری زندگی تلاش کیے ہیں، پوری دنیا میں تلاش کیے مجھے نہیں ملے۔ کہنے کہ کون کون سے؟ فرمایا پہلا بندہ وہ ہے تو وہ تو ہے کچھ کہنے لگا پہلا بندہ کون سا ہے؟ فرمایا جو رب کی راہ میں خرچ کرتا ہو پھر غریب ہو جائے، جو رب کی راہ میں خرچ کرتا ہو پھر وہ غریب ہو جائے۔ مجھے نہ ساری زندگی ملا ہے نہ پوری دنیا میں ملا، ملنا ہی نہیں۔ کیوں؟ رب کا فیصلہ ہے جو میرے مال تیرا نہیں، رب کا مال میرا ہے، میری ماں اس میں سے رزق نہ ہم تو رزق ہم نے دیا ہے، کمال تیرا نہیں کمال ہمارا ہے، لیکن جب تو میرے دیے میں سے خود بھی ذات پہ خرچ کرے میری راہ میں میرے لوگ لٹائیں تو مال تو میرے تھا نا، تو جو کام کیا نا میری راہ میں میری مخلوق پہ، تو تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ 2 ڈگریاں اور دے دی، اس کے بعد 2 ڈگریاں اور دے دی، کیا 4 دے گا 8 دوں گا، تو لے لیے تو یہ سوچ کے ہی مر جائے۔ ہائے 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 میرے نبی کی بات سن، علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ جب دوست کو عزت ملے، ہائے 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 جب دوست کو بولو عزت ملے، عہدہ ملے، گریڈ ملے، پورے علاقے میں فخر سے کہے اور لوگوں بابا یہ کون ہے؟ یہ میرا دوست ہے۔ بڑی بے گہرائی کی بات ہے، بات نہیں ہے، بے گہرائی کی بات ہے۔ علی فرماتے ہیں تو کہے یہ میرا دوست ہے، یہ تو جب وہ مصیبت میں پھنس جائے، جب وہ مصیبت میں پھنس جائے تب کہے کہ میں اس کا دوست ہوں۔ اگر اس کو روز ملے تو جڑیں کاٹے، وہ مصیبت میں پھنس جائے تو راستہ چھوڑ جائے، وہ عہدہ ملے تو تباہی کرے، جب وہ مصیبت میں پھنس جائے تو گلی چھوڑ جائے۔ نہیں، باب مدینہ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم میں علی کہتا ہوں کر کے تو دکھا دے، میں علی گارنٹی دیتا ہوں ادھر بھی عروج ادھر بھی عروج۔ یاد رہے گا؟ بس میں وہ جملہ آخری کرا تھا، ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ الانتظار وشد من الموت، انتظار کرنا موت سے بھی، یہ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے نا۔ نبی پاک مسکرائے ہیں میری تقریر قبول ہوگی تمہارا سننا قبول ہوگا، کیونکہ نبی پاک مسکرائے ہیں نا، تو نبی کا مسکرانا امتی کی کامیابی، پیر کا مسکرانا مرید کی کامیابی، استاد کا مسکرانا نبی کا مسکرانا امتی کی کامیابی، تو اللہ کی رحمت کا مسکرانا، تو نبی کا مسکرانا حقیقت میں رب کی رحمت کے مسکرانے کا ذریعہ ہے۔ بڑی خاص بات ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویسے آپ جو آتے کہ اب یاد رہ جائیں گے نا یہ سلام اور اس کی کیسی بات، کتنے اجتماع میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے خاص ہیں، جس طرح حضرت نے ہیرے موتی لکھے نا تو میں نے بھی اوپر سے ہیرے موتی لیے، میں نے کہا ہیرے موتی اوپر سے لیے وہ بھی شامل کر دیں، وہ بھی شامل کر دیں، یہ سارے ہیرے موتی جو نے اوپر سے لیے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں شاہ صاحب کا مکمل اس پر عمل تھا۔
کسی کی کیا جو تو جناب عرس منائے، رب عرس منوا رہا ہے، رب اپنے بندوں کی یادیں منواتا ہے، کیونکہ فذکرونی بس اذکر کو میرا وعدہ ہے، تو مجھے یاد کر، آنے والے لوگ تجھے انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، تیری گفتگو نہیں سنی ہوگی، تیرے قریب بھی نہیں آئے ہوں گے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن میں نے ان کے دل میں تیری اتنی محبت کے پیدا کر دینی ہے کہ وہ تیرے گیت گاتی جائیں گے، کیوں کہ تو نے مجھے یاد کیا ہے۔ ام سلمہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایسے لگتا ہے، دور آ رہی تھی نا، تو فرماتی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے نبی پاک تو نہیں آ رہے، ایسے لگتا ہے کیسے آقا صاحب تو نہیں آ رہے، کیا کہ بیٹی کا چلنا بھی باپ جیسا تھا۔ ہائے ہائے، باقی باتیں میں نے نہیں کرنی، میں ایک صرف جملہ ایک درمیان میں دیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چال بھی باپ جیسی تھی، باقی ادائیں تو اپنی جگہ پہ کس کس کو میں کھولوں، چال بھی باپ جیسی تھی۔ تو پھر کمال یہ تھا کہ رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیٹی کی تیری اداؤں جیسی ادائیں مجھے اتنی پسند آ گئی ہیں کہ میں نے سارے تو اسے دامن میں رکھ لو۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، وگرنہ میں کی ایسے باتیں بتاؤں گا جو مجھے یاد ہیں کہ میاں صاحب سے جب اس سے ملاقات ہوئی، کئی چیزیں مجھے ان سے ملی ہیں کہ جس پر میرا عمل ہے۔ کیا پتہ کہ تبکر کی جو میں نے حدیثیں سنائی ہیں، کیا پتہ کہ تبکر کی خاص باتیں مجھے میاں صاحب سے ملی ہوں، پھر وہ حدیثوں کا سارا ملا، ادھر سے ملا۔ تو خدا کے ساتھ جب ایسی چیزیں ملتی ہیں نا تو بندہ پھر اس پر غور کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس میں تقلیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کیا بن جاتا ہے، خوددار۔ کیا بنتا ہے؟ خوددار۔ وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، یاد رہے گا جی۔ لو جی میاں صاحب، میں سر اجازت تو میرے سے سی بھی ہے، صاحب نے مجھے حکم کیا اللہ تعالیٰ کی، میں دعا کرتے میرے اللہ نے حاضری قبول کر لی ہے۔